السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ جمیل یحب الجمال، ان اللہ جمیل یحب الجمال، ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ پیارے بچوں، آپ سب ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ پیارے بچوں، ہماری آج کی حدیث کا موضوع ہے خوبصورتی، اور اس کے ساتھ ہم جو کہانی سنیں گے وہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ پیارے بچوں، اس حدیث کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی 91 نمبر یعنی 91 نمبر ہے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، اس کا اندازہ ہمیں اس بات سے ہوتا ہے جب ہم اللہ کی بنائی ہوئی پیاری پیاری کائنات دیکھتے ہیں، پیارے پیارے رنگ برنگے پھولوں کے اوپر اڑتی ہوئی تتلیاں، کوسے خزاں، مزے مزے کے پھل، پہاڑ، سمندر، اور ننھے منھے سے چھوٹے چھوٹے سے پیارے پیارے سے بچے، ہمارے ماں باپ اور ہم سب خود۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بہت پیار سے بنائی ہے اور بہت خوبصورت بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ان چیزوں کو خوبصورت اور سنوار کر رکھے گا میں اس کو پسند کروں گا۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی خود بھی بہت پیارے صاف ستھرے رہتے، خود کو سنوارتے اور دوسروں کو بھی اس بات کی تلقین کرتے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ ان کے پاس کافی مال و دولت بھی تھی اور وہ صحت و تندرست بھی تھے۔ پیارے نبی نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ کافی گندا اور پرانا ہے اور پھٹا ہوا بھی تھا۔ اللہ کے نبی نے اس صحابی سے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی نعمتوں میں سے کچھ دی ہوئی ہے؟ اس صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، الحمدللہ۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان میں سے کچھ اپنے اوپر بھی لگا لیا کرو تاکہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہو سکے۔ مطلب کہ جب تمہارے پاس مال و دولت، اچھا لباس، جوتے، سب کچھ ہے تو پھر ان کو استعمال کیا کرو تاکہ اللہ آپ سے خوش ہو۔ پیارے بچوں، اگر ہم خود بھی اور اپنی چیزوں کو بھی سنوار سجا کر رکھیں گے تو اس کا ہمیں بھی فائدہ ہے۔ آئیں میں آپ کو ایک اور کہانی سناتی ہوں جس میں آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ گندا، بدصورت اور لاپرواہ رہنے سے ہمیں کیسے کیسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک جگہ پر ایک شہزادی رہتی تھی جو بہت خوبصورت تھی اور بہت پیاری تھی، مگر اس کی ایک عادت تھی، وہ بہت سست اور کاہل تھی، نہ وقت پر نہاتی، نہ لباس تبدیل کرتی، سارا دن ایسے ہی کھیلتی اور گھومتی رہتی، اپنے بال بھی نہ بناتی
اور اس کے بعد اپنی آس پاس موجود چیزوں کی بھی حفاظت اور صفائی کا بالکل خیال نہ رکھتی۔ اس کی ہر چیز بے ترتیب اور گرد آلود رہتی۔ اس کے ساتھ جو اس کی خدمتگار لڑکیاں موجود تھیں وہ بھی اس کے ساتھ کھیل کود میں وقت گزار دیتی، کیونکہ شہزادی اپنی سستی کی وجہ سے ان سے بھی کوئی کام نہیں لیتی تھی۔ ایک دن ایسے ہوا کہ بادشاہ اور سارا خاندان کہیں سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ اس وقت شہزادی اپنے خیمہ سے نکلی اور کھیلنے لگی۔ کھیلتے کھیلتے کافی دور نکل گئی اور راستہ بھول گئی۔ چونکہ بادشاہ اور اس کے خاندان کو معلوم نہیں تھا کہ شہزادی غائب ہے، انہوں نے بھی اس کو تلاش نہ کیا۔ پیارے بچوں، اسی طرح شام ہو گئی اور شہزادی اکیلی رہ گئی۔ وہ پاس کے ایک گاؤں میں چلی گئی۔ اس گاؤں میں اس کو ایک بوڑھا اور ایک بڑھیا نظر آئے۔ وہ ان کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ میں شہزادی ہوں اور راستہ بھول کر ادھر آ گئی ہوں۔ شام بھی ہو گئی ہے، مجھے اپنے پاس ٹھہرا لیں اور صبح جس وقت بادشاہ کا پڑاؤ مل جائے گا مجھے وہاں چھوڑ آئیں۔ ان دونوں بزرگوں نے جب شہزادی کا حال حلیہ دیکھا تو وہ بالکل شہزادیوں جیسا نہیں تھا۔ نہ وہ صاف ستھرا تھا، بال بھی بکھرے ہوئے تھے، صفائی کا بالکل خیال نہیں تھا، دانت ناخن بھی گندے۔ وہ بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ شہزادی تو ایسے نہیں ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کسی گاؤں والے کو بھی نہ بتایا کہ یہاں پر بھول کر ایک شہزادی آ گئی ہے، بلکہ انہوں نے شہزادی سے کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ شہزادی کہنے لگی کہ نہیں، میں واقعی ہی شہزادی ہوں۔ آپ رات ادھر ٹھہرنے کی اجازت دے دیں، صبح کے وقت ہم بادشاہ کے قافلہ کو ڈھونڈ لیں گے یا وہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے ادھر آ جائیں گے، تو تب آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ ان دونوں نے اس کو اجازت دے دی، اس خوف سے کہ اگر وہ واقعی ہی شہزادی ہوئی تو پھر کہیں اس کی بے ادبی نہ ہو جائے اور ہمیں اس کی سزا بادشاہ سے ملے۔ انہوں نے رات کو اس کو کھانا کھلایا اور جب سونے کا وقت آیا تو بوڑھے نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اس لڑکی کے بستر کے نیچے چھوٹے چھوٹے سے کپڑے کے گولے بنا کر رکھ دو۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ شہزادی رات کو اس بستر پر سکون سے سوتی ہے یا پھر بے آرام ہوتی ہے۔ اگر تو یہ سکون سے سوتی رہی تو یہ واقعی ہی شہزادی ہوگی، کیونکہ شہزادیوں کو نرم و گداز اور آرام دہ بستر پر سونے کی عادت ہوتی ہے۔ اور اگر یہ رات کو بے آرام رہی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ شہزادی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں دھوکہ دے رہی ہے تاکہ ہم اس مصیبت سے بچ سکیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ رات کو وہ شہزادی سوتی ہوئی بہت بے آرام ہوئی۔ صبح کے وقت اٹھ کر اس شہزادی نے اپنی نیند میں اس خلل کی وجہ معلوم کی اور کہا کہ یہ بالکل بھی آرام دہ نہیں تھا۔ اس پر وہ بوڑھا اور بڑھیا سمجھ گئے کہ یہ واقعی ہی شہزادی ہے، لہٰذا انہوں نے گاؤں والوں کو بتایا اور اس طرح سب مل کر اس بادشاہ کا پڑاؤ اور قافلہ ڈھونڈنے لگے تاکہ شہزادی کو وہاں چھوڑ کر آ سکیں۔ پیارے بچوں، کچھ دیر وہ سب مل جل کر کوششیں کرتے رہے اور آخرکار بادشاہ کا قافلہ مل گیا اور بادشاہ اور اس کے سپاہی بھی اپنی شہزادی کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے۔ اس طرح وہ شہزادی
شہزادی کو لے کر بادشاہ کے پاس چھوڑنے کے لیے چل پڑے۔ راستے میں اس بڑھیا نے شہزادی سے کہا کہ دیکھیں، آپ کو اتنے گندے حال حلیہ میں نہیں رہنا چاہیے، ہمیں لگتا تھا کہ تم کوئی دھوکہ دینے والی ہو، لیکن پیاری بچی، ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ اپنے حال حلیہ، اپنے لباس اور اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جتنا خوبصورت آپ کو بنایا ہے آپ اتنی خوبصورت نظر آؤ۔ لہٰذا اس شہزادی نے ان سے وعدہ کیا کہ میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھوں گی کہ خوبصورت اور صاف ستھرا بن کر رہوں۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بہت پیارا بنایا ہے اور ہمیں بہت پیاری پیاری سی چیزیں دی ہیں، ہمارے ارد گرد اتنی خوبصورت کائنات پیدا کی ہے، لہٰذا ہمیں بھی اپنی صفائی، اپنے لباس کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی چیزوں کو بھی صاف ستھرا رکھیں، فرش پر گند نہیں ڈالیں، دیواروں، کھلونوں اور دوسری چیزوں پر لکیریں لگانے سے وہ بھی بدصورت ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ہر جگہ پر کوڑا کرکٹ پھینکنے سے ہمارا ماحول اور کائنات گندی اور بدصورت لگتی ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں خیال رکھنا ہے اپنا بھی، اپنے ارد گرد چیزوں کا بھی اور اپنی کائنات کا بھی، تاکہ اللہ کو ہم حسین و جمیل لگے اور اللہ ہم سے بہت پیار کرے۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ والی کہانی اور حدیث بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اب اس حدیث کو جلدی سے اپنی الکتاب الحدیث میں لکھنا ہے، پیارا سا کر کے، خوبصورت سا کر کے، جی، اور پھر اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، دوسروں کو سنانا ہے اور ہمیشہ خوبصورت